ہمیں عاصم نے حدیث بیان کی، کہا ہم بالکل نو عمر لڑکے تھے جو ابو عبد الرحمن سلمی کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ وہ ہم سے کہا کرتے تھے ابو احوص کے سوا دوسرے قصہ گوؤں یعنی واعظوں کی مجالس میں مت بیٹھو اور شقیق سے بچ کر رہو۔ شقیق خوارج کا نقطہ نظر رکھتا تھا، یہ ابو وائل نہیں بلکہ شقیق ذبیح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 51۔ جریر کہتے ہیں میں جابر بن یزید جعفی سے ملا تو میں نے اسے حدیث نہ لکھی، وہ رجعت پر ایمان رکھتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 52۔ مسعر نے کہا ہم سے جابر بن یزید جعفی نے ان بدعتوں سے پہلے جو اس نے گھڑی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 53۔ سفیان نے کہا جابر نے جس عقیدے کا اظہار کیا اس کے اظہار سے پہلے لوگ اس سے حدیث لیتے تھے، جب اس نے اس کا اظہار کر دیا تو لوگوں نے اسے اس کی بیان کردہ حدیث کے بارے میں مطعون کیا اور بعض نے اسے چھوڑ دیا۔ ان سے پوچھا گیا اس نے کس چیز کا اظہار کیا تھا؟ کہا رجعت پر ایمان کا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 54۔ جراح بن ملیک کہتے ہیں میں نے جابر بن یزید جعفی کو یہ کہتے سنا میرے پاس ابو جعفر یعنی محمد باقر بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم کی 70,000 حدیثیں ہیں جو سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 55۔ زہیر کہتے ہیں جابر نے کہا یا میں نے جابر بن یزید کو یہ کہتے سنا بلا شبہ میرے پاس 50,000 حدیثیں ایسی ہیں جن میں سے میں نے کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ پھر ایک دن اس نے ایک حدیث بیان کی اور کہا یہ ان 50,000 حدیثوں میں سے ایک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 56۔ سلام بن ابی مطیع کہتے ہیں میں نے جابر جعفی کو یہ کہتے سنا میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کردہ 50,000 حدیث ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 57۔ سفیان بن عیینہ نے کہا میں نے ایک آدمی سے سنا اس نے جابر سے ارشاد ربانی فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابی او يحكم اللہ لی وهو خیر الحاکمین، یعنی اب میں اس زمین سے ہرگز نہ ہلوں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے کے بارے میں سوال کیا تو جابر نے کہا اس کی تفسیر ابھی ظاہر نہیں ہوئی۔ سفیان نے کہا اور اس نے یہ جھوٹ بولا، تو ہم نے سفیان سے کہا اس سے مراد اس کی کیا تھی؟ انہوں نے کہا روافظ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بادلوں میں ہیں، ان کی اولاد میں سے جو کوئی خروج کرے گا ہم اس کے ساتھ خروج نہیں کریں گے حتیٰ کہ آسمان کی طرف سے پکارنے والا یعنی اس کی مراد علی سے ہے پکارے، یقیناً وہی پکارے گا کہ فلاں کے ساتھ مل کر خروج کرو۔ جابر کہتا تھا یہ اس آیت کی تفسیر ہے اور اس نے جھوٹ کہا یہ آیت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 58۔ سفیان سے روایت ہے کہا میں نے جابر کو تقریباً 30,000 حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، میں ان میں سے ایک حدیث بیان کرنا بھی حلال نہیں سمجھتا چاہے اس کے بدلے میرے لیے اتنا اور اتنا ہو۔ امام مسلم نے کہا میں نے ابو غسان محمد بن عامر رازی سے سنا، کہا میں نے جریر بن عبد الحمید سے پوچھا، میں نے کہا یہ جو حارث بن حسیرہ ہے آپ اس سے ملے ہیں؟ کہا ہاں، لمبی خاموشی والا بوڑھا ہے، ایک بہت بڑی بات پر اصرار کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 59۔ عبد الرحمن بن مہدی نے حماد بن زید سے روایت کی، کہا ایوب نے ایک دن ایک شخص کا ذکر کیا اور کہا وہ کج زبان یعنی جھوٹا، تہمت تراش اور بد زبان تھا، اور دوسرے کا ذکر کیا تو کہا وہ رقم یعنی اشیاء پر لکھی ہوئی قیمت میں اضافہ کر دیتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 60۔
ہے۔